السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہمارے نبی سید الکونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صلوات کے بعد آج کے لائیو درس کے اندر سیریز چنندہ موتیوں کا سلسلہ نمبر 16 اور موضوع جس نے اس حال میں صبح کی اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر کہ وہ امن و امان کے ساتھ رہا، صحت و تندرستی اس کی صحیح رہی اور اس کے گھر میں اس دن کے کھانے کا بھی انتظام رہا، گویا اس کے لیے دنیا کی ساری دولت اکٹھا کر دی گئی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت پر مشتمل پہلی کڑی کل کے لائیو درس کے اندر آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی۔ امید کی باتوں کو آپ نے بغور سنا ہوگا اور موضوع پسند آنے پر دوست احباب کے ساتھ بھی آپ نے شیئر کیا ہوگا۔ مزید کچھ موضوع سے متعلق باتیں باقی رہ گئی تھیں، جس کی کہہ لیں کڑی نمبر 2 یا پارٹ نمبر 2 لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سارے لوگوں کو قرآن و سنت کی رہنمائیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی رہنمائیاں حاصل کر کے اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں کل بات چل رہی تھی، جہاں بات آ کر کے رکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 حالتوں کو آپ غنیمت جانیے 5 حالات کے آنے سے پہلے۔ وہ 5 چیزیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے ہمیں غنیمت جاننا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی قیمت کا احساس کرنا ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آج آپ کے جسم کے آدھا توانا تندرست ہیں، آپ کی ہڈیوں میں دم خم ہے، آج آپ بہت سی چیزیں جو ایک طاقتور شخص ہی کر سکتا ہے اس پر کرنے کے آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ اچھے انداز سے بہت سی عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن کل جب بڑھاپے کے عالم میں آپ چلے جائیں گے، پھر اگر جوانی کے لمحات کو آپ نے غنیمت نہیں جانا ہے، جوانی کے دنوں میں اگر آپ نے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام نہیں دیا، خاص طور سے وہ عبادتیں جن میں آپ کی طاقت اور توانائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کل آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ اور نہ ہوگا، حسرت ہوگی اور ندامت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے آپ تمنا کریں گی کاش وہ ہماری جوانی کے لمحات ہمیں دوبارہ مل جاتے، لیکن وہ واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جوانی کے ان لمحات سے نوازا ہے، جوانی کی ان گھڑیوں کی ہم قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس جوانی کے اندر جن عبادتوں کو آپ اچھے ڈھنگ سے، جن ذمہ داریوں کو اچھے ڈھنگ سے انجام دے سکتے ہیں، آپ پوری تگ و دو لگا دیں اس کے اندر اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دیں بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری
नसीहत में फरमाया वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत को गनीमत जानो अपनी बीमारी से पहले। आज हम जवान हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सेहत व आफ़ियत से भी नवाजा है। किसी भी किस्म की कोई ख़राबी जिस्मी और बदनी एतबार से नहीं है। आँखें भी हमारी ठीक हैं, कान भी हमारे ठीक हैं, ज़बान भी हमारी ठीक है और हाथ और पाँव, जिस्म के सारे आदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हैं। तो इनकी कदर कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई सेहत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो दी हुई सेहत है, इस सेहत के राज को जानकर शुक्र को बजा ला करके इसके मुताबिक जहाँ जहाँ भी आपको जिन मैदानों के अंदर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से वग़ैना का क़ब्ल फ़क़रिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज आपको नौकरी से नवाजा है, बिजनेस है आपका, कारोबार है, आपकी अच्छी पोजीशन है, माल है, प्रॉपर्टी है, रुपए पैसे आपके हाथ में हैं। आप इनको भी गनीमत जानें। जहाँ भी खर्च करने का मौका मिले आप उसे हाथ से जाने ना दें। अपनी मालदारी को गनीमत जानिए। वो वक्त आने से पहले कि ये माल आपके पास न रह जाए, जब आपको फ़क़्र व फ़ाक़ा की नौबत आने लगे, जब आप खुद तंग दस्त हो जाएंगे, चाहेंगे कि इस माल के ज़रिए से नेकियां कमाएं, लेकिन माल ही नहीं है, सदक़े कहाँ से करेंगे, गरीबों का ख्याल कहाँ से रखेंगे, यतीमों बेवाओं के हाथ जो है सर पर हाथ कहाँ से रखेंगे, कहाँ से आप माशरे और सोसाइटी की बहुत सी जिम्मेदारियां जो माल की बुनियाद पर मुनहसर होती हैं उनको आप कहाँ से अदा कर सकेंगे, खुद आप जब मुहताज हो चुके होंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है, आपकी नौकरी है, बिजनेस है, कारोबार है, आप इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं और इसको गनीमत जानें कबल इसके कि वो दिन आ जाए कि आप तहीज़ दस्त हो जाएं, फ़क़्र व फ़ाक़ा से आप दो चार हो जाएं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, आज आपको फ़राग़त के लम्हात हैं, आपके पास मसरूफ़ियात नहीं हैं, यानी बहुत सी चीज़ें आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत से लोगों को आप देख रहे होंगे कि नेकी के बहुत से काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद आगे बढ़ करके करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। इतना बिजी इतनी बिजी लाइफ उनकी है कि कहीं रिश्ते नाते में आने जाने का टाइम नहीं, कहीं किसी के दुख दर्द में शरीक होने का टाइम नहीं, बिजनेस, कारोबार, जिम्मेदारियां। इसलिए अल्लाह ने अगर आपको फरागत दिया है तो उसको भी आप गनीमत जाने, उस वक्त के आने से पहले कि आप इतने मसरूफ हो जाएं, इतने मसरूफ हो जाएं, इतने बिजी हो जाएं कि बहुत सी चीज़ों को चाहें कि काश मेरे पास टाइम हो जाए, मेरे पास वक्त मिले कि मैं ये सारी चीज़ें कर ले जाऊं, आप करने से आजिज़ और बेबस नजर आए। तो वक्त आने से पहले अभी अगर आपके पास औकात हैं, लम्हात हैं, तो आप इनको गनीमत जानिए और भरपूर फ़ायदा उठाइए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मुकम्मल ज़िंदगी ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी रहमत है। यकीनन अगर ये ज़िंदगी है तो तमाम के तमाम मैदान में इसमें आप आगे बढ़ करके इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप दीनी, दुनियावी, अखलाकी, माशरती, आप जैसा भी किरदार निभाना चाहें, ये ज़िंदगी रहेगी जब भी आप निभा पाएंगे। आपको अगर मौत तारी हो जाए, मौत का फरिश्ता आपकी रूह को कब्ज़ कर ले, तो उसके बाद आपके आमाल के सारे सिलसिले मुनक़ते हो जाएंगे। हाँ, सदक़े जारिया के तौर से जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है अज़ीम हदीस के अंदर, आपने अपनी ज़िंदगी में वो आमाल कर लिए हैं तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन अब आप अपने आमाल को नए सिरे से बहाल करना चाहें मौत वाक़े हो जाने के बाद, तो फिर ये नामुमकिन है, ये महाल है। इसलिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी के लम्हात हैं, इनको गनीमत जानो और इस ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाओ। इस ज़िंदगी से जितना भी मुमकिन हो सकता है आप दीन की खिदमत करें, जो है गरीबों की खिदमत करें, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों की, हालात के मारे हुओं की आप मदद करें, दुख दर्द के सहारे आप बने। जहां भी जिस भी अंदाज से
آپ خیر کو پھیلا سکتے ہیں، نیکی کو عام کر سکتے ہیں، اس زندگی میں آپ وہ کر جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا پیغام کب فرشتہ لے کر کے حاضر ہو جائے، کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے موت سے پہلے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نصیحتیں کی تھیں، جو ہے ایک نصیحت جس کے اندر 5 باتوں کا تذکرہ کیا تھا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور حدیث مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث جو ہے ابن ابی دنیا نے قصر العمل کے اندر بھی نقل کیا ہے، حاکم نے نقل کیا ہے، بیہقی نے نقل کیا اس حدیث کو۔ بہرحال حدیث جو ہے مجموعی سند جو آپ دیکھیں گے تو حدیث پر جو حکم لگایا ہے محدثین نے صحیح کا حکم لگایا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الترغیب کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ایک عظیم حدیث تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ میں ڈیٹیل کے ساتھ رکھ دوں۔ آئیے اس کے بعد جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئی اور یہ نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دی، تو اس کے بعد حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر اس کے بعد جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ آپ دیکھیے حدیث نمبر 6416 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا اصبحت، یہ کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب آپ صبح کر لیں، آپ کو صبح کی توفیق مل جائے، صبح آپ جو ہے اللہ رب العالمین نے زندگی کے عالم میں صحت و تندرستی کی حالت میں آپ کو صبح کا دیدار کرا دیا ہے، فلا تنتظر المساء، تو پھر آپ شام کا انتظار کر کے نہ بیٹھیں۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتظر الصَّبَاحَ، اگر شام آپ کو مل جاتی ہے تو صبح کے انتظار میں نہ رہیں۔ کوئی بھی نیکی کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، شام ملی ہے، شام کو کر لیجئے، صبح ملے نہ ملے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ صبح ملی ہے، رات کے اندھیروں میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، آپ رات کے ہی اندھیرے میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیجئے۔ صبح ہوئی، اس کے بعد اب پھر شام ملے گی کہ نہیں ملے گی نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت سے ڈھیر ساری نیکیاں، ڈھیر سارے خیرات کر لو اپنے مرض والے لمحات کے لیے، یعنی مرض آ جائے گا، بہت سی نیکیاں آپ کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آج صحت و تندرستی ہے، آج ہی مرض والے دنوں کے لیے پہلے ہی سے ایکسٹرا بینک بیلنس کے طور سے آپ جو ہے چیزوں کو آگے بڑھا دیجئے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت جان کر، زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے زندگی میں وہ سارے کام کر جائیے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے بڑی ہی جو ہے بڑی ہی درد بھری بات کی ہے۔ شیخ کہتے ہیں والذی یزور مستشفیات المسلمین ویرى ما ابتلی به اخوانه من الامراض الخطیرہ التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها ليحمد الله صباحا ومساء على نعمة العافية۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرات جو آج ہاسپیٹلز کی زیارت کو جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی دستگیری کے لیے، مسلمان بھائیوں کے حال چال لینے کے لیے، مسلمان بھائیوں کو جو ان کے مریض ہیں ان کو تسلی کی 2 باتیں کرنے کے لیے اور دعا ان کے حق میں کرنے کے لیے، جو لوگ جو ہے بیمار لوگوں کی عیادت کو ہاسپیٹل کے اندر جایا کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، ان کو نظر آتی ہیں بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے علاج سے آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لینے کے باوجود بھی عاجز اور قاصر ہے۔ یعنی بہت سی ایسی بیماریاں آج دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو لا علاج ہیں، اور ساری محنت اور کوشش کے باوجود جن کا علاج ممکن نہ ہو پا رہا ہے، ایسی بیماریاں بہت سی ہیں۔ آپ ایڈز کی بیماری لے لیجئے، یا اسی طریقے سے آج دیکھیں جس بیماری سے اور جس آزمائش سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، یہ کورونا وائرس، یہ کورونا کی آزمائش
اب اس کا علاج پوری دنیا میں ابھی تک صحیح معنوں میں کہیں جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا. پوری دنیا میں ابھی تک کوئی صحیح علاج اس کا دعوے تو لوگوں نے کیے، لیکن عملی میدان میں کوئی واقعی کارگر علاج، فائدہ مند علاج ابھی تک جو ہے ثابت نہیں ہوا ہے. یہ بیماریاں اور ان بیماریوں سے جو لوگ مبتلا ہے بیماریوں کے اندر اور جو ان بیماریوں سے دو چار ہیں، آپ جا کر کے اسپتالوں کے اندر دیکھیے ان کی حالات کو اور کس طریقے سے وہ عاجز بے بس نظر آتے ہیں، کس طریقے سے ان کے حالات ہیں، کتنا درد اور کرب ہے ان کو. اس لیے اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسی آزمائشوں سے بچایا ہے، ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبح و شام اللہ رب العالمین کی اس نعمت صحت پر، تندرستی کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ ہمارے کتنے ایسے دوست، کتنے ایسے رشتہ دار، کتنے ایسے پاس پڑوس کے لوگ جو بستروں کے اوپر ہاسپٹل کے اندر آخری سانس لے رہے ہیں اور زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جن کے گھر والے پریشان ہیں، اور کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، عافیت سے نوازا ہے، آپ کو بہت سی ان بلاؤں سے جس سے بہت سے لوگ دو چار ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی ذریت، آپ کی اولاد کی حفاظت کر رکھی ہے. اس پر اللہ رب العالمین کا ہمیں چاہیے ہم شکر بجا لائیں. اور اللہ رب العالمین نے صحیح فرمایا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی رب سے مانگتے ہو ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین آپ کو دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں میرے اوپر، آپ کے اوپر کتنی ہیں، اگر آپ اسے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے، کفر کی راہ اختیار کرنے والا. یہ انسان اللہ رب العالمین کی معرفت سے روگردانی کرنے والا، یہ انسان اللہ کے حق سے روگردانی کرنے والا، یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 سے. اسی طریقے سے دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سال میں صبح کرے کہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ جو ہے امن و امان کے ساتھ ہو اور اس کی صحت و تندرستی اس کے ساتھ ہو. عندہ قوت یومہ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کے پاس اس دن کی روزی اس کے پاس ہو، یعنی دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا اس کا اور اس کے بچوں کا اتنا جو ہے اس کے پاس اناج ہے، اتنے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہیں. تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، انسان کا اصل میں توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. فیوچر کی پلاننگ، کل کیا ہوگا، کل کی روزی کا کیا ہوگا، اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. تدبیر آپ کریں، اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں. مکمل اور اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو بھوکا نہیں سلائے گا. چنانچہ یہ انسان کی روزی اللہ رب العالمین کی نعمت میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آپ سورہ قریش کو پڑھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام، اللہ کا جو گھر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، لوگ اس گھر کے رب کی پوجا کریں. الذی اطعمہم. وہ رب کون ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا رکھوالا کون ہے؟ اس گھر کی نگہبانی کرنے والا کون ہے؟ اس گھر کے انتظامات و انصرامات حقیقی معنوں میں چلانے والا کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع. وہ ذات ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو بھوک پیاس کی کا احساس ہوتا ہے، تو ان کو اس جو ہے بھوک اور پیاس سے اللہ رب العالمین سیرابی نصیب فرماتا ہے. اس ذات کی عبادت کریں، اس ذات کی پوجا کریں جو انہیں کھلاتا ہے بھوک کے عالم میں. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور جب ان کو خوف ہوتا ہے، ان کے اوپر ڈر ستا رہا ہوتا ہے، تو خوف اور دہشت سے جو ہستی ان کو امن اور شانتی دیتی ہے، جو ان کے لیے سکون کے اسباب مہیا کرتی ہے، اس ہستی کی یہ پوجا کریں، اس کی عبادت کریں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک مری سے
اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، اے اللہ بھوک سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ فإنہ بئس الضجیع، فإنہ بئس الضجیع، کیونکہ یہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی بھوکمری انسان کو لاحق ہو جائے تو انسان کو گویا ایک ایسا ساتھی اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے جو اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ، بہت ہی خطرناک ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے حالات سے جو ہے پریشان حال کو وہ دوچار کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے بھوکمری سے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، کیوں؟ اس لیے کہ بھوک اور بھوک کی مار یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی ڈینجر ہے۔ یہ بھوک اور بھوکمری بہت ہی بری جو ہے انسان کے ساتھ چمٹنے والی شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جب بھی روزی مانگتے تھے تو ایسی روزی مانگتے تھے جسے بقدر کفاف کہا جاتا ہے، جو آپ کے لیے جو ہے کفایت والی روزی ہو، یعنی بہت زیادہ نہ ذخیرہ اندوزی ہو، یعنی ڈھیر سارے جو ہے لا کر کے اکٹھا کر دیے جائے مال کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، اور نہ ہی ایسی ہو کہ آدمی جو ہے تہی دست ہو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس لیے وہ روزی جو اس کے لیے اور اس کے بال بچوں کے لیے کافی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں جو ہے بقدر کفاف روزی اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اولاد کی روزی قوت بنا دے، یعنی وہ روزی جو ان کے ایک دن کے لیے کافی ہو، کفایت والی روزی اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نصیب فرما۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ جو اوپر باتیں گزری، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے لیے تین خصلتیں جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے نصیب ہو جائیں تو گویا دنیا کا وہ سب سے بڑا جو ہے بادشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ان تین نعمتوں سے نوازا۔ وہ تین نعمتیں کیا ہیں؟ اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ وہ صبح کرے، یعنی اس کی زندگی اپنے بال بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ گزرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ صحت مند شخص ہو، یعنی اس کے ساتھ بیماری کوئی نہ ہو، کوئی جو ہے پریشانی نہ ہو، بلکہ صحت و تندرستی کی حالت میں ہو۔ اسی طریقے سے اس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا انتظام ہو، اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ تو گویا ایسا شخص بڑا مالدار ہے، دنیا کے بادشاہوں میں سے گویا ایک بادشاہ ہے، گویا اس کے لیے دنیا کی ساری دولت اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر دی ہے۔ لیکن اگر آج اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین نعمتیں اور اس کو دنیا کی ساری دولت اکٹھا ہو جانے سے تعبیر کیا۔ انسان جس دن صبح کرے صحت و سلامتی کے ساتھ، امن اور امان کی حالت میں، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا اور ایک دن کے پینے کی چیزیں ہوں۔ اب حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سالہ سال امن اور امان ہے، 50 سال کی زندگی امن و سلامتی کے ساتھ گزر رہی، 40 سال کی، 30 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اسی طریقے سے حال یہ ہے، صحت و تندرستی بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کوئی بیماری نہیں۔ حال یہ ہے کہ ایک دن کا کھانا نہیں، ایک ہفتے کا کھانا نہیں، مہینے کا کھانا نہیں، سالہ سال تک کے بینک بیلنس ان کے پاس موجود ہیں، کھانوں کے راشن اس کے انبار ہیں گھروں کے اندر۔ اس کے باوجود لوگ جو ہے اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، اللہ کی نہ قدر کرتے، نہ اللہ کے نعمتوں کی قدر کرتے، نہ اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانتے،
اور نہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پہچان کر اس کی قدر کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے اور اللہ کے حق کو ادا کرتے۔ کیسے ظالم ہیں ایسے لوگ، کیسے ہی نادان ہیں ایسے لوگ، کتنے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت، ریل پیل کہہ لیں، دولت کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، اور سوسائٹی کے اندر مقام و مرتبہ بھی ہے، اور بینک بیلنس روپے پیسے کی شکل میں، گھروں کے اندر اناج اور غلوں کی شکل میں، راشن اور کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ اللہ کا ناشکرا ہے، یہ کفر کی راہوں پہ چلنے والا، شرک کی راہوں پہ چلنے والا، اللہ رب العالمین کے حق کو نہ پہچاننے والا، اللہ رب العالمین کے حق کی ادائیگی نہ کرنے والا، اور کہتا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، میں تو نبی کا چاہنے والا ہوں۔ یہ ظالم، یہ مشرک، یہ رب کا نافرمان، یہ مسجدوں سے دور، یہ لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنے والا، یہ غاصب، یہ ڈاکو، اور یہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر بیٹھ جانے والا، یہ وراثت سے جو ہے باپ کی پراپرٹی میں حقدار بنتے ہیں شرعی طور سے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنے والا، یہ مسجدوں اور مدارس کی ذمہ داریاں پکڑ کر اس کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر کے ہڑپ کر جانے والا، جاگیر سمجھ کر کے بیٹھنے والا، یہ کس طریقے سے جاہل ہے، کتنا نادان ہے، کتنا سفیہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا، مسجدوں کو آباد نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، دیگر ذمہ داریوں کے قریب ہونے کی شریعت کے مطابق کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، ایسے ظالموں کو ہدایت کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو بھی استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 83 میں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو بھلی بھات پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان رہے کہ یہ آج ان کا چرچا، ان کی شہرت اور یہ دولت کی ریل پیل اور یہ گھروں کے اندر موجود جو ہے یہ ساز و سامان، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور حال یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے جن کو اللہ رب العالمین نے تمام قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ناشکرے ہیں، وہ ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی نعمت کی قدر کر کے اللہ رب العالمین کے حق کو پہچاننے والے نہیں، حق کو نبھانے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، افا بنعمت اللہ یجحدون، بھلا بتاؤ یہ اللہ کی نعمتیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ چہرے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم کا انگ انگ، یہ سارا اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی نعمت، اللہ کی خلقت، اس کے باوجود بھلا یہ لوگ اللہ کی نعمت کو کیوں کر ٹھکرا رہے ہیں، کیوں اللہ کی نعمت کے ناشکرے بنے برتر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ جو بیماری چل پڑی ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ نبوی نسخہ علاج کا کیا ہے؟ اگر انسان ناشکرا ہو گیا ہے، کفر کی راہ پہ چل کھڑا ہوا ہے، انسان اگر اپنے سامنے اٹھنے والے جنازوں سے، اپنے سامنے بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے لوگوں سے، اپنے سامنے ہاسپٹلز کے اندر چیخنے چلانے والی آوازوں سے اگر اس کے دل جو ہے پسیجتے نہیں ہیں، اگر اس کے دل نرم نہیں ہوتے، وہ عبرت نہیں حاصل کر رہا، تو بھلا بتائیں وہ عبرت کب حاصل کرے گا؟ وہ کون سی پوزیشن بنے گی جب یہ اس کے دل موم ہوں گے؟ وہ کون سے حالات اور آئیں گے؟ کورونا کی بیماری، کورونا وائرس، جس سے پوری دنیا اس وقت تھرائی ہوئی ہے، ہر خاندان کے اندر، ہر گھر کے اندر تقریباً ہر جاننے والوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہے۔ کتنے حسین خوبصورت معاشروں کے اندر جن کی جانب انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، لوگ دیکھ دیکھ کر آشاش کیا کرتے تھے، اور جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں بھی آگے ہوا کرتے تھے، آج اللہ کے فیصلے کے مطابق اس بیماری کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان باقی نہ رہ سکے۔
یہ اللہ رب العالمین کی یہ ساری جو ہے ساری کہانیاں آپ دیکھ رہے، اس کے باوجود اگر ہم ہٹ دھرم ہیں، ہم جو ہے ناشکرے ہیں، کفر کی راہوں پہ چلنے والے، شرکیہ امور کو انجام دینے والے، بدعت و خرافات خود جو ہے اس کے موجد، اس کو پروان چڑھانے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو بھلا بتائیں آپ توبہ کب کریں گے؟ کب استغفار کریں گے؟ کب اللہ سے معافی مانگیں گے؟ کب اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے؟ کب اللہ کے حق کو پہچانیں گے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی اس کو ہم لے لیتے ہیں، شاید یہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہو جائے، شاید یہ ہمارے لیے مہمیز کا کام دے دے، شاید اس کے ذریعے سے ہم میں سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ، کہ تم لوگ دیکھیں دنیاوی معاملے میں، مال و متاع کے معاملے میں، جاہ و پوش کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے ماتحت لوگوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، جو آپ سے صحت و تندرستی کے اعتبار سے جو ہے نیچے ہوں، یعنی جن کو بیماری ہے کوئی نہ کوئی، مال کے اعتبار سے جو آپ سے کمزور ہیں، مقام و پوسٹ کے اعتبار سے جو آپ سے کمزور ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے اعتبار سے، تمام کے تمام میدان میں جس کو آپ خیر کے میدان سمجھتے ہو، ترقیوں کے میدان سمجھتے ہو، نعمتوں کے میدان سمجھتے ہو، اس میں ان لوگوں پر نگاہ ڈال لو جو آپ سے کمتر ہیں، آپ سے کمزور ہیں، آپ کو سکون ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو آپ سے اوپر ہیں آپ ان کی جانب نگاہیں نہ دوڑاؤ۔ مال جس کا آپ سے زیادہ ہے، مقام و مرتبہ جس کا آپ سے زیادہ ہے، اب اگر آپ اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ تباہ ہوں گے۔ آپ سوچیں گے اچھا تو اس کو اتنا مال کیوں مل گیا، اس کے اتنے لمبے چوڑے کاروبار کیوں ہو گئے، ارے اس کا بزنس اتنا تیزی کے ساتھ کیسے پھیل گیا، ارے اس کی فلاں جگہ بلڈنگ، فلاں جگہ اس کی یہ دکان، فلاں جگہ اس کا یہ شو روم، ارے فلاں فلاں کاروبار اس کا، بھائی کیوں اس کو ہے، یہ مجھے کیوں نہیں حاصل ہے؟ آپ کو کڑھن ہوگی، آپ کو جلن ہوگی، آپ کے سینے میں حسد کی آگ لگے گی اور پھر آپ اپنے بھائی کے لیے برا چاہیں گے۔ لہذا دنیاوی میدانوں میں آپ اپنے سے اونچے والوں کی طرف نگاہ نہ ڈالیے، آپ سے جو نیچے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو دیکھیں، اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے، سکون حاصل ہوگا، راحت ملے گی اور رب کا شکر بجا لائیں گے کہ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ جو ہم سے بری پوزیشن میں ہیں، ہم سے خراب پوزیشن میں ہیں، مالی اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ ہم تو ان سے بہت اچھی حالت میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لہذا اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر ہوگی۔ اللہ کی نعمت یہ جو ہے لوگ اس کو نہیں بھلا پائیں گے، اللہ کی نعمت کی لوگ قدر کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے دنیاوی میدانوں میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اور جو لوگ ان سے نیچے ہیں، کمزور ہیں، ان کی طرف نظر ڈال لیا کریں تاکہ تسلی ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ دیکھیے جو ہے یہ چند نصیحتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور مجلس کے آخر میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری رہنمائی ہے، اس کو میں عرض کر کے پھر آج کے اس درس کو میں اس کا سلسلہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث کی روایت کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سالہ، کہ ان سے ایک بندے نے سوال کیا۔ کن سے سوال کیا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کسی شخص نے کہا، پوچھا، فقال السنا من فقراء المہاجرین، سوال کیا، کیا پوچھا کہ کیا ہم لوگ جو ہے فقیر اور محتاج مہاجر لوگ ہیں، کیا ہم انہی میں سے نہیں ہیں؟ یعنی کیا ہم جو ہے ہمارا شمار محتاج اور فقیر مہاجرین میں نہیں ہوتا ہے؟ فقال عبداللہ الک امرأۃ تأوی الیہا، یہ سن کر کے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس بیوی ہے کہ جس کے ساتھ تم سکون حاصل کرتے ہو؟
تمہاری بیوی ہے؟ بندے نے کہا ہاں ہمارے پاس بیوی ہے۔ قال الک مسکن تسکنہ، کیا آپ کے پاس گھر بھی ہے کہ جہاں آپ جو ہے جا کر کے آرام کرتے ہو؟ کہا ہاں ہمارے پاس گھر بھی ہے۔ قال فانت من الاغنیاء، عبداللہ ابن عمرو بن العاص یہ کہنے لگے تو پھر تو تم جو ہے مالداروں میں سے ہو، تمہارا شمار فقیروں میں سے نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس بیوی ہے، اس کے پاس سکون لیتے ہو، تمہارے پاس گھر ہے جہاں آرام سے نیند لیتے ہو، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، ہاں ہے، تو پھر آپ کا شمار فقیروں میں نہیں ہوگا، آپ تو مالداروں میں سے ہو۔ قال فإن لي خادما، یہ سن کر کے وہ بندہ کہنے لگا نہیں بھائی دیکھیں سنیں، میرے پاس بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، اور ایک خادم بھی ہے، ایک نوکر سرونٹ بھی ہے میرے پاس۔ قال فأنت من الملوک، ہاں ہاں اچھا آپ کے پاس بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے اور نوکر بھی ہے، تو پھر تو آپ بادشاہوں میں سے ہو گئے، پھر تو آپ صرف مالداروں میں سے نہیں بلکہ آپ تو گویا بادشاہوں میں سے ٹھہرے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اس طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف لپکنے والے، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے۔ لہذا اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان رہنمائیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ رہنمائیاں بڑی عمدہ ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری رہنمائی، وہ 5 چیزیں کہ ان کو ہم غنیمت جان لیں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اسے بھی نہ بھولیں۔ اسی طریقے سے رب کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر امن و امان کے ساتھ موجود ہیں، اور صحت و تندرستی بھی اللہ کے فضل سے بحال ہے، اور گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، گویا آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ رب العالمین کے شکر بجا لانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حق کو پہچانیے، اور اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت صرف اللہ کی، پوجا صرف اللہ کی، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کے اوپر انسانوں کو بسایا اور جناتوں کو آباد کیا۔ انسان اور جنات کو اس دھرتی کے اوپر آباد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم انسان اور جنات صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی مقصد کو نبھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ احباب نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس پر میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کو آپ کے اور میرے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس کی جو خیر اور بھلائیاں ہیں وہ دنیا میں بھی ہمیں نصیب فرمائے، مرنے کے بعد آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس پروگرام کو اور اس جیسے جتنے بھی پروگرام جہاں بھی ہوتے ہیں دین کی باتیں، اسے ہمارے لیے نجات کا سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو امن و امان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائیو درس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔